بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارے سنتون میں دعوت خطاب دوں گا حضرت مولانا رانا عثمان پسرودوی صاحب کہ وہ مائک تے تشریف لیان تے اپنے خطاب ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق، جو خالق مالک رازق داتا گوشت دستگیر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت کو چھوڑ کر کے دنیا کا نظام اوروں کو ملا کے بھی چل سکتا ہے۔ جب رب نے اپنی ربوبیت لوگوں کے سامنے رکھی، اپنی الوہیت لوگوں کے سامنے رکھی، اور کائنات کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے، کوئی نظریہ پیش کرتا ہے، وہ منوانے کے لیے اس کے دلائل ہوتے ہیں کہ بھئی میرے یہ دلائل ہیں، میرا یہ نظریہ ہے، میں یہ دلائل دے رہا ہوں۔ اللہ نے الوہیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس کی دلائل کے لیے کیا چیزیں دی؟ اس کی دلائل کے لیے زمین بنائی، آسمان بنائے، سورج بنائے، چاند بنائے، انسان کو پیدا کیا، چرند پرند کو بنائے، سمندر بنائے۔ یہ سب کچھ دیکھ لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا میں رب ہوں۔ دلیل ضروری ہوتی ہے۔ اب اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی کی نبوت منوانے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت تھی، اور نبی کی نبوت لوگ تب ہی مانتے جب دلیل ہوتی، کیونکہ کائنات کا اصول ہے دلیل کے بغیر تو نظام چلتا ہی نہیں۔ کہا آقا آپ کی دلیل کے لیے میں نے ابو بکر کو بنایا، عمر کو بنایا، عثمان کو بنایا، علی کو بنایا، صحابہ کو آپ کی دلیل بنایا ہے۔ اور اگر دلیل پوری نہ ہو، جو ثبوت ہوتا ہے، جو بیان ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے، وہ مجروح نظر آتا ہے۔ اگر اللہ نے سورج بنایا ہے تو وہ پورے ٹائم پہ نکلتا ہے، پورے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے۔ اگر وہ باغی ہو جائے تو وہ پھر دلیل کس بات کی؟ اگر صحابہ باغی ہو جائیں، اگر صحابہ ایمان سے پھر جائیں تو بتاؤ پھر دلیل وہ کیسے نبی کی نبوت کی ہوگی؟ صحابہ ایمان والے ہیں، ان صحابہ کے بارے میں تم لوگوں کو یہ نظریہ دیتے ہو کہ بعد میں بدل گئے تھے۔ اگر وہ بدل جائیں تو نبی کی نبوت کی دلیل اس دنیا میں قائم رہ سکتی؟ قائم نہیں رہ سکتی۔ اور ان عظیم صحابہ میں تاریخ دانوں نے جو ظلم کیا ہے، جس صحابی کو نیچے سب سے دبایا، وہ مظلوم صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس پاک عظیم مہینے میں وہ وفات پا گئے۔ امیر معاویہ کتنی شانیں، کتنی عظمتیں، کتنی عزتیں لے کے آئے کہ آقا نے ان کے لیے دعا دی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہمیں گوشت کی دعا ہے، ہمیں داتا کی دعا ہے، ہمیں بڑوں کی دعا ہے، ہمیں نانا کی دعا ہے، ہمیں پاپا کی دعا ہے، ہمیں اپنوں کی دعا ہے، ہمیں یاروں کی دعا ہے، ہمیں پیاروں کی دعا ہے۔ اور یار سنتا جا، معاویہ کو کس عظیم کی دعا ہے؟ اس کی دعا ہے جو دعا میں اللہ سے بارش مانگے، اللہ بارش دے دے، اس کی دعا ہے۔ جو کہے اللہ بارش زیادہ ہو گئی ہے، اللہ بارش کو روک دے، جو اللہ کو
کو کہے اللہ عمر دے دے، اللہ عمر دے دے۔ تو ابو ہریرہ آ کے کہتے ہیں آقا آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آج ماں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ ماں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے پاس چلا جا، آقا میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے۔ آقا نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے۔ ہائے ہائے، ابو ہریرہ بھاگتا چلا گیا۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے، بڑے نفیس آدمی ہو، بڑے قابل احترام آدمی ہو، کبھی آپ کو تیز چلتے بھی نہیں دیکھا، آج تو تم بھاگتے نظر آ رہے ہو۔ کہا دیکھنا یہ چاہتا ہوں آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ گھر پہنچتا ہے؟ اور جا کے دروازے پہ دستک دی۔ ماں پوچھتی ہے کون ہے؟ کہا ماں مار کھانے کے لیے بیٹا پھر حاضر ہو گیا ہے۔ کہا صبر کر۔ پھر بعد میں ماں نے بلایا، کہا اکیلے اکیلے کیوں جاتے ہو، مجھے بھی اس محمد کے پاس لے جاؤ۔ ایسی دعا، اور وہ دعا اللہ کے نبی نے امیر معاویہ کے لیے کی۔ اللہم اجعل ہادیا مہدیا، اللہ معاویہ کو ہادی و مہدی بنا، ہدایت دینے والا بھی اور ہدایت یافتہ بھی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہدایت دینے والا خطیب تقریریں تو کرتا ہے، لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں لیکن وہ خود عمل نہیں کرتا، وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ معاویہ کو ایسا نہ کرنا، معاویہ خود بھی دین پہ چلے اور لوگوں کو بھی دین پہ چلائے۔ لیکن آج تاریخ دان جو کہتے ہیں معاویہ کا ایمان بدل گیا تھا، جو تاریخ دان کہتے ہیں معاویہ نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا تھا، وہ سن لے، جو تاریخ معاویہ کی نماز پہ سیاہی ڈال دے، جو تاریخ معاویہ کی عبادت پہ سیاہی ڈال دے، جو طریق معاویہ کے روزے پہ سیاہی ڈال دے، جو طریق معاویہ کی سیاست پہ سیاہی ڈال دے، جو طریق معاویہ کی ریاست پہ سیاہی ڈال دے، جو طریق معاویہ کی قیادت پہ سیاہی ڈال دے، جو طریق معاویہ کی عزت پہ سیاہی ڈال دے، جو طریق معاویہ کی عظمت پہ سیاہی ڈال دے، جو طریق معاویہ کے حج پہ سیاہی ڈال دے، جو طریق معاویہ کے کاتب قرآن پہ سیاہی ڈال دے، جو طریق معاویہ کے خادم رسول ہونے پہ سیاہی ڈال دے، جو طریق معاویہ کی عظمت کو دبا کر کے پیش کرے، اور سن لو ایسی تاریخ کو ہم اپنے جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں۔ معاویہ کی عزت کل بھی بلند تھی، آج بھی بلند ہے اور قیامت تلک بلند رہے گی۔ وہ عظیم معاویہ، اور آج ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے متعلق تو صحیح حدیث ہی نہیں ملتی، ان کی شان میں کوئی حدیث ہم کو نہیں ملی۔ صحیح سند کے ساتھ ابو دردہ والی حدیث پڑھ کے دیکھنا، ابو دردہ نے کیا کہا تھا؟ کہا جیسے معاویہ نماز پڑھتا ہے میں نے اس سے بہتر نبی جیسی نماز کسی کو پڑھتے ہی نہیں دیکھا۔ وہ عظیم معاویہ، وہ شانوں والا معاویہ، تم کہتے ہو معاویہ کے متعلق صحیح حدیث ہی نہیں، جس کے بارے میں نبی نے کہا اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے دے۔ اب کتاب کا علم آج میں تمہیں بتا کے جاؤں گا کہ معاویہ کا جو علم تھا وہ کتنا عظیم علم تھا، وہ کتنا اعلیٰ علم تھا۔ کتاب کا علم تو ابو بکر کے پاس بھی تھا، کتاب کا علم تو عمر کے پاس بھی تھا، کتاب کا علم تو عثمان کے پاس بھی تھا، کتاب کا علم تو علی کے پاس بھی تھا، کتاب کا علم تو عبداللہ بن عباس کے پاس بھی تھا، کتاب کا علم تو عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی تھا، کتاب کا علم تو سارے صحابہ کے پاس تھا۔ لیکن سن لے، جو معاویہ کو علم دیا اللہ کے لیے میں تم کو کہتا ہوں معاویہ کے بارے میں غلط نظریے نکال دے، معاویہ کا علم دیکھ لے۔ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے دینا، کیونکہ یہ کاتب قرآن بھی ہے، قرآن بھی لکھتا رہا ہے۔ اب معاویہ کے علم پہ ایک نظر ڈال کے جا رہا ہوں۔ ہاں ایک عیسائی بادشاہ آیا، کہتا ہے معاویہ سنا ہے تیرے علم کے بڑے چرچے ہیں، سنا ہے تو اہل علم ہے، سنا ہے آقا کے دامن میں بیٹھ کے علم سیکھتا رہا ہے، سنا ہے آقا کے دامن میں بیٹھ کے قرآن لکھتا رہا ہے، سنا ہے کاتب قرآن بھی رہا ہے، سنا ہے آقا کے خط بھی لکھتا رہا ہے، سنا ہے آقا کا خادم بھی رہا ہے، سنا ہے آقا کا سیکرٹری بھی رہا ہے، سنا ہے مسجد کے مینار سب سے پہلے بنائے ہیں، سنا ہے تیری عزتوں کے چرچے اسلام میں ہوتے رہتے ہیں۔ معاویہ تو یہ تو بتانا، ہاں میں تجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تو میرے سوالوں کے جواب دے دے میں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کی بجائے آج کے بعد یہی پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معاویہ کہتے ہیں کرو سوال، کیا سوال ہے؟ کہتا ہے معاویہ یہ تو بتا، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا،
انسان کی ہدایت کے لیے صحیفے آئے، انبیاء آئے، فرشتے آئے، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے آئی ہے؟ نہ تو وہ کتاب ہے، نہ وہ صحیفے ہے، نہ تو وہ انسان ہے، نہ وہ فرشتے ہے، نہ الہام ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ معاویہ کہتے ہیں سن لے، پھر آج معاویہ کا علم دیکھ لے۔ معاویہ کہتے ہیں سن اور لکھتا جا۔ معاویہ کہتے ہیں جب آدم کے بیٹے دو تھے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، جب قتل کر دیا اب دوسرا بھائی پریشان ہے، اس کی لاش کو کہاں کیا جائے، اس کی لاش کو کہاں رکھوں، کبھی قصہ قتل تو نہیں ہوا، آج سے پہلے کوئی فوت تو نہیں ہوا۔ اور کوا آیا زمین پہ، کوے نے ایک پرندہ اپنے ساتھ کا اٹھایا ہوا اور قبر کو کھود کر کے، زمین کو کھود کر کے اس کوے کو اس میں رکھ دیا اور اوپر مٹی ڈالی۔ قبیل سمجھ گیا جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو اسے ایسے زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ ہاں کہتے ہیں عیسائی سن، یہ تو نہ کوئی انسان آیا تھا، نہ تو کتاب آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، لیکن یہ رہنمائی جو اللہ نے کی ہے، یہ علم انسان کو کوے نے دیا ہے۔ کہتے ہیں کیا بات ہے۔ اب دوسرا سوال، کہتے ہیں پہلا سوال تو پورا دیا، اب میرے دوسرے سوال کا بھی جواب دے۔ معاویہ کہتے ہیں پوچھ، میں بھی آقا کی دعا دیکھوں کیسے قبول ہوتی ہے۔ کہا وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں سے آئی ہے اور زمین میں آئی ہے اور قیامت کی صبح تلک رہے گی؟ معاویہ کہتے ہیں وہ حجر اسود کا پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا اور اب بھی ہے اور قیامت کی صبح تلک رہے گا۔ کہتا ہے معاویہ یہ بتا، جب آیا تھا اس وقت تو چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اب سیاہ کیوں ہے؟ کہا جب اللہ نے پتھر کو بھیجا تھا، کہا تھا پتھر جب لوگ آئیں گے، جب حج کرنے کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، تیرا بوسہ لے کے آئے، لوگ تو تیرے پاس گناہ لے کر کے آئیں گے، تیرا کام کیا ہے؟ ان کے دل کی سیاہی چوس لینی ہے، تو بھی ان کی خدمت کر۔ ویسے تو میں نے انسان کی خدمت کے لیے زمین و آسمان بنا دیے، میں نے انسان کی خدمت کے لیے حجر و شجر بنا دیے، میں نے انسان کی خدمت کے لیے سمندر بنا دیے، میں نے انسان کی خدمت کے لیے چرند و پرند بنا دیے، میں نے انسان کی خدمت کے لیے پھل اگا دیے، میں نے انسان کی خدمت کے لیے زمینیں بنا دی، میں نے انسان کی خدمت کے لیے نباتات جماعتات بنا دی، میں نے انسان کی خدمت کے لیے ہوائیں چلا دی، میں نے انسان کی خدمت کے لیے سورج کو طلوع کر دیا، میں نے انسان کی خدمت کے لیے ساری دنیا بنا دی، میں نے انسان کی خدمت کے لیے فرشتے بنا دیے، میں نے انسان کی خدمت کے لیے جنت بنا دی، میں نے انسان کی خدمت کے لیے جنت میں نہریں چلا دی، میں نے انسان کی خدمت کے لیے جنت میں باغات بنا دیے۔ اور پتھر تو چلا گیا ہے، دنیا میں جا کر کے بھی کرنا کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ جب کوئی انسان گناہ لے کر کے آ جائے، اس کے گناہ کو چوس کر کے اسے گناہوں سے پاک کر دینا ہے۔ کہتے ہیں معاویہ سمجھ گیا، دوسرا سوال کا جواب بھی دے دیا۔ معاویہ تیرے علم کی کیا بات ہے؟ معاویہ دو سوالوں کا جواب تو نے صحیح دیا، 100/100 نمبر لے کے پاس ہو گیا۔ اب میرا تیسرا بھی سوال ہے، اب تیسرے سوال کا بھی جواب دے۔ معاویہ مجھے یہ تو بتانا، ہاں عموماً یہ ہوتا ہے جب کسی کو کوئی چیز جنتی ہے تو اسے ماں کہا جاتا ہے، عورت کسی بچے کو جنتی ہے اسے ماں کہا جاتا ہے۔ کوئی بانج عورت کو ماں نہیں کہتا، کوئی کواری اور لڑکی کو ماں نہیں کہتا۔ یہ تو بتا وہ کون سی چیز ہے جس کے پیٹ سے کوئی چیز بھی نہیں آئی اور اسے بھی ماں کہا گیا ہے؟ معاویہ کہتے ہیں یہ بھی سن لے۔ واہ معاویہ تیرے علم کے کیا کہنے۔ معاویہ کہتے ہیں یہ بھی سن لے، وہ مکہ جس کو ام القریٰ کہا گیا، جسے بستیوں کی ماں کہا گیا، جس کے پیٹ سے تو کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی لیکن اللہ نے اسے پھر بھی ام القریٰ کہا ہے۔ کہتا ہے واہ معاویہ، تینوں سوالوں کا جواب ٹھیک ہو گیا۔ اب چوتھا اور آخری سوال یہ کرتا ہے، کہتا ہے معاویہ مجھے یہ تو بتا وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو ماں کے پیٹ سے نہیں آئی اور زمین پہ چلتی بھی رہی ہیں، حرکت بھی کرتی رہی ہیں؟ معاویہ کہتے ہیں یہ بھی سن لے اور سن جلدی جلدی ایمان لا۔ وہ عیسائی کہتا ہے تو بھی جلدی جلدی میرے سوالوں کا جواب دے۔ تو نے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تیرے پاس اتنا علم ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، جب میں حضور کا علم جب کلمہ پڑھ لوں گا میرا کتنا علم ہو جائے گا؟ کہتے ہیں بتا معاویہ۔ معاویہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سب سے پہلے ماں کے پیٹ سے نہیں آئے، مٹی سے بنایا، زمین پہ چلتے بھی رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ مائی ہوا،
اب تیسرے نمبر پہ سہلے کی وہ اونٹنی جو امت نے کہا تھا معجزے کے طور پہ آپ ہمیں دکھائے، جب وہ اونٹنی آئی تھی زمین پہ چلتی بھی رہی، حرکت بھی کرتی رہی، چارہ بھی کھاتی رہی ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ تیسرا سہلے کی اونٹنی، اور چوتھا نمبر کہتے ہیں جب اللہ نے چوتھے نمبر پہ ابراہیم کو خواب آیا، خواب میں کیا دیکھا؟ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ خواب میں دیکھا تو یہ ہے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو صبح اٹھ کے کہتے ہیں بیٹا میں نے رات خواب میں یہ دیکھا ہے تمہاری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ کہا باپ جیسا رب کا حکم ہے کر گزریے، آپ جب کر گزریں گے آپ مجھے لٹائیں گے، میں پشیمان نہیں ہوں گا، میں حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، بلکہ آپ مجھے صبر کا سمندر پائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا، میدان میں لے کر کے گئے، لٹا دیا، اوپر چھری چلانے لگے۔ جبریل کو آرڈر ہوا جنت سے دمبے کو لے کے جاؤ۔ دمبا آیا، چلتا بھی رہا ہے، حرکت بھی کرتا رہا ہے۔ معاویہ کہتے ہیں وہ کسی ماں کے پیٹ سے نہیں آیا تھا، وہ دمبا جو ابراہیم کے بیٹے کے نیچے آیا تھا۔ چار چیزیں ہو گئی، اب پانچویں چیز بھی بتانا معاویہ، پانچویں کیا ہے؟ کہتے ہیں پانچویں بھی سن۔ جب موسیٰ نے آ کر کے فرعون کو دین کی دعوت دی، موسیٰ دین کو ٹکرا کر کہتا ہے میں بھی رب ہوں، میں بھی خدا ہوں۔ ہاں موسیٰ تو اپنی دلیل لے کے آ، موسیٰ تو بھی آ جا میدان میں۔ 3 لاکھ جادوگروں کو لے کے آ گیا، اب میدان سج گیا ہے۔ معاویہ پریشان نہیں ہوا، معاویہ کہتا ہے سنتا جا۔ ہاں موسیٰ پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ ہائے اللہ، کہا یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے نا، جس عصے کو تم پتھر پہ مارے چشمے چل پڑتے ہیں، جس عصے کو دریا میں مارے دریا رستے بنا دیتے ہیں، آج اس عصے کو اس میں گرا دے، میں اور بھی کرشمے دکھا دوں گا۔ عصے کو پھینکا جنوں کے ان کے مقابلے میں جادوگروں کے، ایک بڑا سارا سانپ بن گیا۔ معاویہ کہتے ہیں وہ سانپ کسی ماں کے پیٹ سے نہیں آیا تھا، وہ دنیا میں چلتا بھی رہا ہے، حرکت بھی کرتا رہا ہے۔ 5 چیزوں کا جواب سنا، کہتا ہے واہ معاویہ تیرے علم کے کیا کہنے، واہ معاویہ تیری عظمت کے کیا کہنے، واہ معاویہ تیری شان کے کیا کہنے۔ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ کو چھوڑ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے ہادی و مہدی جس کے لیے پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہ نے علم کا سمندر بنا دیا۔ وہ معاویہ کتنی عزتیں لے کر کے آیا، کتنی عظمتیں لے کر کے آیا، کتنی شانیں لے کر کے آیا۔ وہ جو عظمت کا بلند پہاڑ ہونا اسے ہی معاویہ کہتے ہیں، جو صدیق کی خلافت میں مقتدر رہے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو عمر کی خلافت میں گورنر رہے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو عثمان کی خلافت میں بھی برقرار رہے اسے معاویہ کہتے ہیں، جسے علی اپنا بھائی کہے اسے معاویہ کہتے ہیں، جسے حسن و حسین اپنا امام کہے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو دین کا خادم ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، جو قرآن کا کاتب ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ کا سیکرٹری ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، جس کی عظمت کے چرچے عرب و عجم میں ہو اس کو معاویہ کہتے ہیں، جس کی عظمت کے چرچے مشرق و مغرب میں ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، جس کی عظمت کے چرچے شمال و جنوب میں ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، جس کی عظمت کے چرچے جنتوں میں ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، جس کی عظمت کے چرچے فرشتوں میں ہو اس کو معاویہ کہتے ہیں، جس کی عظمت کے چرچے کتابوں میں ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، جس کی عظمت کے چرچے حدیثوں میں ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، جس کی عظمت کے چرچے تاریخ میں ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، جس کی عظمت کے چرچے نماز میں ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، جس کی عظمت کے چرچے قرآن میں ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، اور جس کی عظمت کے چرچے دنیا عرب و عجم میں ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، جو حق کی آواز بن کے کفر کے آوانوں میں گونج جائے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو حق کی تلوار بن کے کفر کا گلا کما کر دے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو حق کا سیلاب بن کے کفر کو بہا کر کے لے جائے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو حق کے علم کو بلند کرنے کے لیے قسطنطنیہ سے ٹکرا جائے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو قسطنطنیہ کو فتح کرے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو نجران کو فتح کرے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو روم کو فتح کرے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو 64,65,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو اسلام کی عزت کے لیے جتنا جسم پیش کر دے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو اسلام کی عظمت کے لیے اپنے بیٹے پیش کر دے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو اسلام کی عظمت کے لیے لیل و نہار قربان کر دے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو اسلام کی عظمت کے لیے صبح و مساء قربان
قربان کرتے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو اسلام کی عظمت کے لیے ماہ و سال قربان کرتے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو اسلام کی عظمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے اسے معاویہ کہتے ہیں، جس نے سب سے پہلے مسجد کے مینار بنائے اسے معاویہ کہتے ہیں، جس نے سب سے پہلے مسجدیں سب سے زیادہ بنوائی اسے معاویہ کہتے ہیں، جو کاتب قرآن ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ کا سیکرٹری ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ کا خادم ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، جسے رسول اللہ سے محبت ہو اسے معاویہ کہتے ہیں، جو محبت رسول اللہ کے دامن کو تھام لے اسے معاویہ کہتے ہیں، جس کے لیے رسول ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعا کرے اسے معاویہ کہتے ہیں، جسے علم کا چراغ بن جائے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو قرآن کی روشنائیاں سینے میں سنبھالے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو دین کی عظمت میں دین کا پہاڑ بن کے ایک کام کرے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو دین کو سمجھ کر کے لوگوں میں تبلیغ کرے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو دین کو آگے پھیلاتا چلا جائے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو شام سے نکلے اور چھاتا چلا جائے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو اسلام کی عظمت کے لیے چھاتا ہی چلا جائے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو اسلام کی عظمت کے لیے جان کو ہتھیلی میں رکھ کے کہے آؤ معاویہ میدان میں کھڑا ہے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو اسلام کی عزت کے لیے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے اسے معاویہ کہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں حسن و حسین بیعت کر لے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو اسلام کا مینار ہو، جو اسلام کی غیرت ہو، جو اسلام کی عزت ہو، جو اسلام کی حیا ہو، اس بلند شخصیت کو معاویہ کہتے ہیں۔ ابھی بھی معاویہ کی عزت سمجھ نہیں آئی، اور کبھی کہتے ہو علی اور معاویہ کی جنگ ہوئی، وہ جنگ نہیں دیکھتے جو کفر کے خلاف ہوئی، وہ جنگ نہیں دیکھتے جو مشرکین کے خلاف ہوئی، وہ جنگ نہیں دیکھتے جو دشمنوں کے خلاف ہوئی، وہ صرف ایک ہی جنگ صفین جی علی کے خلاف جنگ کی تھی، اور اللہ کے بندوں وہ غلط فہمی پہ ہوئی تھی۔ اور نہج البلاغہ کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول پڑھ کے دیکھو، کیا سنہری جملہ انہوں نے کہا ہے، کہتے ہیں میں اور معاویہ دونوں ایمان میں برابر ہیں، میرا اور معاویہ کا ایمان برابر ہے، اگر میں نماز پڑھتا ہوں معاویہ بھی نماز پڑھتا ہے، اگر میں روزہ رکھتا ہوں معاویہ بھی روزہ رکھتا ہے، اگر میں زکوٰۃ دیتا ہوں معاویہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے، اگر میں حج کرتا ہوں معاویہ بھی حج کرتا ہے، اگر میں رب کو مانتا ہوں معاویہ بھی رب کو مانتا ہے، اگر میں محمد کو مانتا ہوں معاویہ بھی محمد کو مانتا ہے، اگر میں قرآن کو مانتا ہوں معاویہ بھی قرآن کو مانتا ہے، میں بھی دین کو مانتا ہوں معاویہ بھی دین کو مانتا ہے، میری زندگی بھی قرآن و حدیث کے لیے ہے، معاویہ کی زندگی بھی قرآن و حدیث کے لیے۔ ان کے متعلق کہتے ہو اور حسن و حسین جو تمہارے اپنے امام ہیں، رجال کشی کو اٹھا کے دیکھ لے، وہ نہ ملے تو ملا باقر مجلس کی حیات القلوب اٹھا کے دیکھ لے، اس میں کیا لکھا ہے، کہتے ہیں حسن آئے مسجد کے اندر آئے اور امیر معاویہ کو بھی لے کر کے آئے، اور جو وہ مسجد جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بنائی تھی اس میں لے کر کے آئے، اور علی والے ممبر پہ امیر معاویہ کو بٹھایا اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کہا میں اپنی خلافت سے دستبردار ہو کے آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور ساتھ میں حسین کو بھی لے کر کے آئے، کہا حسین آپ بھی اس کی بیعت کریں۔ 20 سال تلک حسن و حسین نے معاویہ کی بیعت کی اور معاویہ کی خلافت کو مانا ہے۔ اگر ان کی خلافت غلط تھی تو انہوں نے ان کی خلافت کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ ایک طرف تیرے امام ہے، ایک طرف امیر معاویہ ہے، اگر ان کی خلافت خراب تھی، اگر ان کی خلافت میں ظلم تھا، اگر ان کی خلافت میں شرک تھا، اگر ان کی خلافت میں ناانصافی تھی، اگر ان کی خلافت بدل گئی تھی، اگر ان کی خلافت ملوکیت میں آ گئی تھی، تو مجھے بتانا حسن و حسین کو تو نے اتنا گرا ہوا سمجھا ہے کہ انہوں نے ظلم کو برداشت کر لیا، حسن و حسین کو تو نے اتنا مظلوم سمجھا ہے کہ انہوں نے دین کی گستاخیاں ہوتی برداشت کر لی، اور یارو انہوں نے بیعت ہی اسی لیے کی تھی کہ معاویہ نے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا تھا۔ وہ عظیم لوگ، وہ اعلیٰ لوگ۔ اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا ایک عیسائی شہزادہ آیا، آ کر کے پیغمبر کی خدمت میں کہتا ہے، عیسائی ہے، آپ سے ملنے کے بعد کہتا ہے آپ کے لیے تحفے تحائف لے کر کے آیا ہوں، وہ ایک خادم بھیجیں، ایک غلام بھیجیں جو اٹھا کر کے لے جائے۔
اتنے میں امیر معاویہ بھی آگے جوتا ادھر اتارا اور آقا کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے. کہا معاویہ جاؤ اس کے ساتھ تحفے تحائف لے کر کے آؤ. جب معاویہ گئے تو نکیلے پتھر، مدینے کے پتھر دوپہر کی گرمی سے بہت تپش دے رہے تھے. معاویہ نے جوتا بھی پہننا گوارا نہیں کیا کہ کہیں آقا کی نافرمانی نہ ہو جائے. اور جب گئے اس نجران کے عیسائی کو کہتے ہیں مجھے بھی اپنی سواری پہ بٹھا لو، تیرا کیا جاتا ہے؟ کہتا ہے میں خادموں کو منہ نہیں لگایا کرتا، میں خادموں کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتا، میری بڑی اونچی ذات ہے، میرا بلند نام ہے، میں شہزادہ ہوں. ٹھیک ہے، تحفے تحائف لے کر کے آقا کی خدمت میں پیش کیے اور نیچے سے پاؤں چھالے بن بن کے خون بہنے لگا. معاویہ کے لیے پھر آقا نے دعا کی. اور جب معاویہ کو اللہ نے حکومت دی، نجران پہ جب حملہ کیا اور نجران سے 3000 قیدی بنے. 3000 قیدیوں میں اب یہ بھی شہزادہ ہے جس نے معاویہ کے ساتھ ظلم کیا ہے. معاویہ کو پتا چلا، معاویہ نے کہا اس کو میرے نام کا پتہ ہے، شکل سے واقف جانتا ہے، لیکن اس کو میرا پتہ نہیں، آپ نہ بتانا کہ یہ معاویہ ہے. خادموں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو شاہی پروٹوکول دیا، اس کی خدمت کی، اس کی مہمان نوازی کی ہے. اور کہتا ہے بھی تمہاری تربیت کرنے والا کون ہے جو تمہیں ایسے اچھے کام کرنے کو بتا رہا ہے کہ میں تو قیدی ہوں، مجھے آپ نے بڑا ہی آرام سکون دیا ہے. ایک خادم کے منہ سے نکل گیا کہ ہماری تربیت کرنے والے کا نام، ہمارے بڑے کا نام معاویہ ہے. کہتا کون معاویہ؟ ایک دم جھلک کر کے پوچھتا ہے کون معاویہ؟ جو پیغمبر کا خادم ہے، جو مدینے میں آقا کا خادم ہوا کرتا تھا، اس معاویہ کی بات کرتے ہو؟ کہا ہاں. کہا مجھے لے چلو اس کے پاس. لے کر کے گئے. کہا میں نے آپ کے ساتھ جانتے ہو کتنا ظلم کیا تھا، میں نے آپ کو سواری پر نہیں بٹھایا تھا. کہا جانتا ہوں. کہا پھر اتنا احسان کہاں سے آیا؟ کہا جو تم نے اپنے بڑوں سے سیکھا تھا وہ تم نے کیا، جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا تھا وہ ہم نے کیا. وہ عظیم معاویہ جس نے آقا سے سیکھتے ہوئے حسن سلوک کیا، جس نے ایک شہزادے کو جس نے ظلم کے پہاڑ ڈال دیے اس سے بھی انصاف کا میدان قائم کیا. اور تم کہتے ہو کہ وہ معاویہ نے نا انصافیہ کی تھی، وہ معاویہ بدل گیا تھا. اور جا جانتے ہو نا اس معاویہ نے نماز بھی آقا سے سیکھی تھی، اس معاویہ کی تربیت کرنے والے بھی آقا تھے. اس معاویہ نے روزہ سیکھا تھا تو آقا سے سیکھا تھا، اس معاویہ نے قرآن سیکھا تھا تو آقا سے سیکھا تھا، اس معاویہ نے حدیث سیکھی تھی تو آقا سے سیکھی تھی، اس معاویہ نے دین کی فقاہت سیکھی تھی تو انبیاء سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی. اس معاویہ نے اپنی تہجدیں سیکھی تھی تو نبی سے سیکھی تھی. اس معاویہ نے دین کی فہم و فراست اگر سیکھی ہے تو آقا دو کائنات کے امام سے سیکھی ہے. معاویہ نے دین میں ترقیاں حاصل کی ہے، آقا کی دعا سے حاصل کی ہے. معاویہ دین میں آتا گیا اور چھاتا چلا گیا. یہ کیسے ہوا؟ تم معاویہ کا چلنا اٹھنا دیکھتے ہو، معاویہ کا پروٹوکول دیکھتے ہو، معاویہ کی عزت دیکھتے ہو، معاویہ کا مقام دیکھتے ہو، معاویہ کی شان دیکھتے ہو، اش کرتے ہوتے ہو، کہتے ہو یہ کیا بات ہے؟ معاویہ آتا گیا ہے، چھاتا گیا ہے، معاویہ آتا گیا ہے، بلند رتبے پاتا گیا ہے، معاویہ آتا گیا ہے، جنت کا مہمان بنتا گیا ہے، معاویہ آتا گیا ہے، دین میں خلافت لے کے چلا گیا ہے. تم معاویہ کی شان تو دیکھتے ہو اور یارو یہ نہیں دیکھتے معاویہ کے پیچھے کس عظیم ہستی کی دعا ہے، معاویہ کے پیچھے کس پیارے کی دعا ہے، معاویہ کے پیچھے کس بڑے کی دعا ہے، جس کی دعا سے زمینوں کے رخ بدل جاتے ہیں، جس کی دعا سے بارشیں آ جاتی ہیں، جس کی دعا سے عمر مل جاتا ہے، جس کی دعا سے ہائے ہائے ابو ہریرہ کی ماں ایمان لے آتی ہے. اس عظیم ہستی کی دعا ہے. اس کی دعا کو بھی دیکھا کرو کہ پیچھے دعا کرنے والا کون ہے. وہ عظیم معاویہ کے متعلق غلط عقائد دیتے ہو لوگوں کو کہ کہتے ہو اور بگانے تو بگانے اپنے بھی کچھ معاویہ پہ زبان درازی کرتے ہیں. میں کیا کہوں ان بیچاروں کے بارے میں، اتنی ظلم، اور تاریخ دانوں نے تو ظلم کی انتہا کر ڈالی ہے. اور بدبخت کہتے ہیں اور جی بس اتنا ہی ان کا کام ہے کہ کاتب قرآن تھے، اتنا ہی ان کا کام ہے. اور یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ ہے تھا جس نے سب سے پہلے مینارے بنائے تھے مساجد کے، وہ معاویہ ہی تھا جس نے سب سے پہلے مساجدوں کو تعمیر کرنے میں سب سے زیادہ تعداد لی تھی، وہ معاویہ ہی تھا.
معاویہ کے متعلق بڑی بڑی باتوں کو چھپا دیا جاتا ہے، بڑی بڑی باتوں کو تاریخ میں سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، ظلم کی انتہا کی جاتی ہے۔ وہ اتنے اعلیٰ و عرفہ معاویہ جس کے بارے میں پیغمبر نے دعا دی ہو وہ کیسے بدل سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ بدل گیا تھا۔ اور آج کوئی اپنا سیکٹری اسے نہیں رکھتا جس پہ اعتبار نہ ہو کہ میری دکان کو نقصان ہوگا، میرے کاروبار کو نقصان ہوگا۔ اور سن پیغمبر نے اسے اپنا سیکٹری رکھا ہے جو معاویہ ہے، اسے کاتب قرآن رکھا ہے۔ ہاں معاویہ تمہیں پتہ ہے نا، حضور کا اعتماد ہے، جو معاویہ پہ بولے گا، جو معاویہ پہ زبان درازی کرے گا، جو معاویہ پہ باتیں کرے گا، جو معاویہ پہ تبرہ کرے گا، اس نے معاویہ کو کچھ نہیں کہا، وہ معاویہ کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ جانتے ہو نا وہ پیغمبر کے اعتماد میں شک کر رہا ہے، وہ پیغمبر کے اعتماد کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ معاویہ ہے ہی پیغمبر کے اعتماد کا نام۔ معاویہ نام ہی اس چمکتے ستارے کا نام ہے جسے دیکھ کے کتا بھونکتا ہے۔ اور معاویہ کی عزت و عظمت پہ کیسے فرق آ سکتا ہے؟ جب بھونکنے والے بھونکے، بکواسے کرنے والوں نے بکواسے کی، ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا، سیاہی پھینکنے والوں نے سیاہی پھینکی، میں سمجھ گیا ہاں معاویہ تو تو وہی ستارہ ہے، ہاں معاویہ تیری عزت تو وہی ہے، ہاں معاویہ تیری شان تو وہی ہے، ہاں معاویہ تیرا مقام تو وہی ہے۔ وہ ستارہ جسے دیکھ کے کتا بھونکے، وہ ستارہ جسے دیکھ کے کتا گلگلا اٹھے، وہ ستارہ جسے دیکھ کے کتے چونکتے ہیں، وہ ستارہ جسے رشک کرتے ہیں، وہ جسے دیکھ کے تیری عزت و عظمت میں ان کے چہروں پہ سیاہی پڑ جاتی ہے، وہ معاویہ واقعی تو ہے، وہ عظیم معاویہ ہے، وہ عظمت والا معاویہ ہے۔ اس معاویہ کے بارے میں کہتے ہو کہ معاویہ بدل گیا تھا، اور کہتے بڑا ظلم کیا ہے۔ اور یہ کیا ظلم کیا ہے؟ اپنے بیٹے یزید کو، خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا ہے۔ اور ظلم تھا تو ان کے ساتھ کون تھے یہ تو دیکھو، انہوں نے خود ان کو مقرر کیا تھا۔ اور زبان درازیاں کرنے والا تم بھی سن لو، یزید کو انہوں نے اپنی رائے سے مقرر نہیں کیا تھا، ائمہ کی بھی رائے تھی، صحابہ کی بھی رائے تھی، محدثین کی بھی رائے تھی، فقہاء کی بھی رائے تھی، علماء کی بھی رائے تھی، تو یزید کرسی پہ بیٹھا تھا۔ اگر رائے نہ ہوتی معاویہ نے دیکھا تھا۔ اور ہاں اگر یزید نے ظلم کیا ہی تھا تو معاویہ کے ہوتے ہوئے کون سا کیا تھا؟ اگر ظلم کیا ہی تھا تو یزید کی بات کا معاویہ پہ کیوں تبرہ کیا جاتا ہے؟ یزید بہانہ ہے، صحابہ نشانہ ہے، یزید بہانہ ہے، معاویہ کی عزت نشانہ ہے، یزید بہانہ ہے، معاویہ کی شان نشانہ ہے، یزید بہانہ ہے، معاویہ کی عظمت نشانہ ہے، یزید بہانہ ہے، معاویہ کی خدمت نشانہ ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے نشانے میں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ان کو معاویہ کیوں چبھتا ہے؟ ان کو یزید سے اتنی تکلیف نہیں ہے، یزید کو ایک رستہ بنا کر کے، یزید کو ایک آڑ بنا کر کے، ہاں یہ جس لائن پہ چلتے ہیں صحابہ کی توہین کرنا ان کا پیشہ ہے۔ اور اتنا ظلم کرنے والے ظلم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ معاویہ کی عزت و عظمت ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے خطباء کو بھی معاویہ کی عظمت پہ کچھ روشنی ڈالنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔